اسے ایک حدیث میں فرمایا، کیا لوگو تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں کہ جو دشمنوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہو، یعنی دشمن تم پر کوئی اٹیک و حملہ نہ کر سکے اور تم بچے رہو، اور رزق، فرمایا کہ رزق کی بارشیں تم پر ہونے لگیں، وہ رزق کی بارشیں تم پر دلوائے، نازل کروائے، وہ میں تمہیں چیز بتاؤں؟ فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ وہ دعا ہے۔ فرمایا دعا ہے کہ دعائیں کیا کرو۔ دعا فرمایا کہ سلاح المومن، یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر دعائیں کرتے رہو گے تو دشمنوں کے وار سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بچاتے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ عافیت کی دعا کیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی دعا تو عافیت کی دعا ہے۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت اسے کہتے ہیں کہ جتنی مصائب، آفات، بلیات، جتنی بھی ظاہری، جسمانی، مادی، مانوی، روحانی، یہ جتنی بھی آفات و بلیات کائنات انسانی کے اندر موجود ہیں، ہر طرح کی آفات و بلیات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ تو گویا کہ عافیت کا مطلب، یا اللہ عافیت عطا فرما، اللہم عافنا واعف عنا، اللہم عافنا واعف عنا۔ عافیت اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ کہ جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی، مادی، مانوی جتنی آفات و بلیات کے افراد کائنات میں ہو سکتے ہیں، ان سب سے تحفظ مانگ لیا آپ نے۔ اور جب اللہ نے آپ کو تحفظ دے دیا ہر طرح کی آفتوں سے، تو جب آفتوں سے محفوظ ہوگا تو پھر اللہ کی رحمتیں ہی نازل ہوں گی، اللہ کی عنایتیں ہی تو نازل ہوں گی۔ اس لیے عافیت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، عافیت مانگا کرو۔ اور عافیت کی دعائیں کرنے میں ایک عزت و انکساری بھی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں ان آفتوں بلیات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ان سے میں بچ نہیں سکتا، کمزور اور ناتما ہوں، اللہ ہی اپنے مجھے لطف کرم سے بچا سکے، اللہ مجھے عافیت دے، یا اللہ مجھے بچا، یا اللہ مجھے بچا۔ عاجزی و انکساری، اور دعا کی حقیقت ہی عاجزی و انکساری ہے۔ جب اس قسم کا تذلل ظاہر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عافیت کی آغوش میں لے لیتے ہیں۔